السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ وقال اللہ تعالی اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ماحول میں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا ماحول سنا جا رہا ہے، تو اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفینسو جنگ یا ڈیفینسو جنگ، ان کی باتوں کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو کیسے دیکھا ہے، جبکہ ہمارا پیغمبر پہلی تمام کتابوں میں جنگوں والا پیغمبر، نبی الملاحم اور تلواروں والا اور جنگوں والا پیغمبر تھا، اور اپنے وصف میں خدا نے ان کو نبی رحمت کہا ہے۔ تو اس چیز کا تضاد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، جو دفاع ہے، وہ حربی سے زیادہ مدافعانہ ہے۔ جب بھی دشمن نے یلغار کی ہے، مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا ہے، اور صرف آخری مرتبہ جب دشمن بالکل مغلوب ہو چکا تھا، اپنی قوت ختم کر چکا تھا، اور اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے اوپر تھی، مکے کے قریش جو 10,000 ہزار کے لشکر لاتے تھے، ان کی تعداد 2 سے 3,000 کے درمیان رہ گئی تھی، اور جب پیغمبر نے ان پہ یلغار کی اور ان کو امن کا پیغام دیا کہ اگر کعبے میں چپ کے بیٹھ جاؤ تو کوئی نہیں مارا جائے گا، جو ابو سفیان ان کا سردار ہے اس کے گھر میں بیٹھ جائیں تب بھی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر اپنے گھروں میں کنڈیاں لگا کے بیٹھ جائیں تب بھی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان کے لیے یہ گویا کہ ایک معافی کا پیغام تھا، اور اس لیے نبی رحمت نے ان کو اس موقع پہ یہ ایک اچھا پیغام دیا تھا۔ اور اس وقت جب دشمن بالکل مغلوب ہو گیا اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی، تو اس وقت نبی کریم نے باقاعدہ اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، عام معافی کی جا رہی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ دفاع کے لیے ہے، اپنے حقوق انسانی کے لیے ہے اور امن کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ صلح پہ بات پہنچ جائے، اور کبھی بھی اقدامی جنگ، ایفینسو جنگ آپ نے کبھی نہیں کی، اور پہلے چڑھائی کر کے نہیں گئے۔ اور آپ کے احکام میں یہ موجود ہے کہ کسی بستی پہ رات کے اندھیرے میں یلغار نہیں کرنی، صبح کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر صبح کی اذان نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ کافر ہیں، اور پھر ان کو پیغام دیا جائے گا کہ یا متبع بن کے رہو، اور میں جو غیر حربی لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا اقدام تھا انسانی حقوق کے بارے میں، کہ جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، اور اس میں تمام ان کے باغات، تمام ان کے کھیت، تمام ان کے بازار، یہ تمام جنگ سے باہر ہوا کرتے تھے۔ یہ مکمل طور پہ انسانیت کا ایک پیغام تھا کہ جنگ تو صرف اپنے دفاع کی حد تک ہے، اور دشمن چڑھائی کر کے آتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے، تو دفاع تو کیا جائے گا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جنگ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ گویا آپ کی طرف سے انسانوں کو امن کا پیغام تھا، اور یہ بہت بڑا پیغام تھا جس کے ذریعے سے دشمن کے دل آپ جیت چکے تھے۔ اور اس لیے جب بھی کبھی آپ نے ان کو معاف کیا تو وہ تمام لوگ اپنے سر کے بل گویا کہ سجدہ کرتے ہوئے اسلام کی طرف آئے، اور وہ پیغام امن قبول کیا انہوں نے۔ تو جنگ جہاد اصل میں اٹ موسٹ سٹرگل کا نام ہے، کہ ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری تگد و لگا دی جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سپاہی کسی مورچے پہ ایک دن یا ایک رات، ایک دن یا 2 دن دفاع کے لیے
رباط کرتا ہے اس کو 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے کی راتوں کے نوافل قرآن میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر 2 دن وہ دفاع کرتا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑی موٹیویشن تھی کہ ثواب بہت بڑا ہے، تو ان کو کوشش بھی پوری طرح کرنی چاہیے اور اپنے اسلحہ اور اپنا تمام دفاع جو ہے وہ پوری کوشش اور سٹرگل کے ساتھ اور اللہ کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے، اور دشمن سے جنگ کی صورت میں فتح تو خدا نے دینی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تھوڑے سے ہو گئے تو اللہ نے غالب کرنا ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے بہت کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میدان جنگ سے بھاگنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا فرامین کی روح سے خدا کے خاص غضب کا نشانہ بنا ہوگا، اور اس کے لیے اس کو کوئی معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے۔ تو اس لیے جان بچا کے بھاگنے کی بجائے وہ لڑ کر سینہ سپر ہو کے لڑنے کا، جس کے لیے خدا کا قرآن کہتا ہے کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جس کے لیے خدا نے جنت بنائی ہے کہ جو ہی مرتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ حالانکہ جنت تو اگلے جہان ملنی ہے، لیکن یوں ہی سانس نکلتا ہے وہ پرندے کا قالب بنا کر عرش کے نیچے جنت کے محلوں میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ قیامت کی صبح ہونے تک وہ وہاں پہ اڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے ان کی جو کسی نبی کی بھی نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔